حضرت عبداللہ قریش مکہ کے وہ حسین و جمیل مردانہ وجاہت کا شاہکار نوجوان تھے جن کے حسن کی انتہا وہ نور نبوت تھا جو پیدائش سے لے کر آج تک ان کی روشن اور کشادہ پیشانی میں ستاروں کی مانند چمکتا تھا۔ اسی نور کے باعث ان کے حسین چہرے میں ایسی بھرپور مقناطیسیت پیدا ہو گئی تھی کہ اپنے پرائے سب ان کے گرویدہ تھے، ان کی جانب کھینچے چلے آتے تھے۔ اسی نور کی کشش کے باعث قریش مکہ کی تمام دوشیزائیں اپنے دل میں حضرت جناب عبداللہ کی خواہش رکھتی تھیں اور آپ سے نکاح کر کے اس نور کی امین بننا چاہتی تھیں۔ ان میں سے چند نے تو موقع ملنے پر نہایت شائستہ اور مہذب انداز میں حضرت عبداللہ سے اس خواہش کا اظہار بھی کر دیا تھا۔ انہی خواتین میں ایک کا نام فاطمہ بنت مر بتایا جاتا ہے۔ یہ نہایت با کردار اور کتب سماوہ کی عالمہ تھیں۔ تمام قریش کی طرح ان کے علم میں بھی یہ بات تھی کہ حضرت عبدالمطلب نے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ کے بچ جانے کی خوشی میں 100 اونٹ قربان کیے ہیں۔ وہ بھی زندگی کے شب و روز میں حضرت عبداللہ کی پیشانی میں چمکتے نور کا مشاہدہ کیا کرتی تھیں اور اپنے دل میں اس نور کو پانے کی خواہش رکھتی تھیں۔ ایک روز انہوں نے حضرت عبداللہ سے اس خواہش کا اظہار بھی کر دیا اور کہا، اے عبداللہ، آپ کے والد نے آپ کی زندگی کی خوشی میں جتنے اونٹ قربان کیے تھے میں اتنے ہی اونٹ دینے کو تیار ہوں اگر آپ مجھ سے نکاح کر لیں۔ حضرت عبداللہ علیہ السلام نے باوجہ انکار کر دیا۔ جب حضرت عبداللہ کی شادی حضرت بی بی آمینہ سے ہو گئی تو اس عالمہ نے اپنی خواہش کی وضاحت اس طرح کی، اے عبداللہ، میں کوئی بد کردار عورت نہیں ہوں، میں آپ کی جانب اس لیے میل ہو گئی تھی کیونکہ آپ کی پیشانی میں نور نبوت چمکتا تھا۔ یہ خواہش محض ایک عورت کی نہیں تھی، ایسی کئی اور خواتین بھی تھیں۔ انہی میں مکہ کی وہ عورت بھی تھی جو کاہنہ ہونے کے ساتھ ساتھ تورات اور انجیل کی عالمہ بھی تھی۔ جب حضرت عبدالمطلب حضرت عبداللہ کو لے کر بغرض نکاح قبیلہ بنو زہرہ روانہ ہوئے تو راستے میں اس عورت یعنی فاطمہ شمیہ سے ملاقات ہوئی۔ فاطمہ نے حضرت عبداللہ کی پیشانی میں نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چمکتے دیکھا تو فوراً سب کچھ بھانپ کر اس نور پر ہزار جان سے فریفتہ ہو گئی اور حضرت عبداللہ کو نکاح کا پیغام دیا۔ حضرت عبداللہ نے جواب دیا، ابھی تو ہم جا رہے ہیں، واپسی پر تجھ سے ملاقات ہوگی۔ اہل کتاب بعض علامتوں اور نشانیوں سے پہچان گئے تھے کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود گرامی حضرت عبداللہ کے صلب میں ودیعت ہے۔ وہ ان کے دشمن بن کر ہلاکت کے در پہ ہو گئے اور اطراف و جوانب سے ان کو ہلاک کرنے کے ارادے سے مکہ آنے لگے۔ یہاں انہوں نے عجیب و غریب آثار و قرائن کا مشاہدہ کیا اور وہ خائب و خاسر بے نیل و مرام لوٹ گئے۔ ایک دن حضرت عبداللہ شکار کے لیے تشریف لے گئے تو اہل کتاب کی ایک بہت بڑی جماعت شام کی جانب سے تلوار سونت کر حضرت عبداللہ کے قتل کے ارادے سے نمودار ہوئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ کے والد حضرت وہب بن مناف جو کہ قبیلہ بنو زہرہ کے سردار تھے بھی جنگل میں موجود تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ چند سوار جن کی شکل و صورت اس دنیا کے لوگوں سے مشابہ نہ تھی غیب سے حاضر ہوئے اور وہ اس حملہ آور گروہ کو حضرت عبداللہ کے آگے سے دور کرنے لگے۔ وہب بن مناف نے گھر آ کر اپنے گھر والوں سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ اپنی بیٹی سیدہ آمنہ کا نکاح حضرت عبداللہ بن عبدالمطلب سے کر دوں، اور پھر یہ بات اپنے دوستوں کے ذریعے حضرت عبدالمطلب کی خدمت میں پہنچائی۔ حضرت عبدالمطلب بھی یہی چاہتے تھے کہ عبداللہ کی شادی ہو جائے۔ اس سلسلے میں وہ کسی ایسی عورت کی جستجو میں تھے جو شرف حسب و نسب اور عفت میں ممتاز ہو۔ آمنہ بنت وہب میں یہ صفات موجود تھیں۔ وقت گزرتا گیا اور قبیلہ بنو زہرہ کے مرحوم سردار وہب کی بیٹی اور موجودہ سردار وہیب کی بھتیجی
بی بی آمنہ کی اعلیٰ ترین سیرت اور کردار کے چرچے زبان زد خاص و عام ہو گئے۔ بی بی آمنہ بھی حضرت عبداللہ کی مانند حسین سیرت اور حسن صورت کا مکمل اور بے مثال نمونہ تھیں۔ حضرت عبداللہ اپنے والد کے ہمراہ قبیلہ بنو زہرہ پہنچے۔ یہاں حضرت عبدالمطلب نے اپنے بیٹے کے ساتھ حضرت بی بی آمنہ کے نکاح کی خواہش کا اظہار کیا۔ وہیں پر قریش مکہ کے اعلیٰ ترین گھرانے کے اتنے بہترین رشتے سے بھلا کیوں کر انکار ہو سکتا تھا۔ جناب حضرت عبداللہ کا نکاح حضرت بی بی آمنہ سے ہو گیا اور یوں دو پاکیزہ روحیں نکاح کے مقدس بندھن میں بندھ گئیں۔ حضرت عبداللہ تھوڑا عرصہ وہاں قیام کرنے کے بعد اپنی عفت مآب دلہن کو لے کر واپس مکہ آ گئے۔